بھی نیکی کرتا ہے تو وہ حق تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہی کرتا ہے. اگر اللہ توفیق نہ دے تو کسی پر نیکی کرنے کی سعادت حاصل نہیں ہوگی. تراویح میں قرآن پڑھا گیا اور سنا گیا، اور یہ یقینی بات ہے کہ قرآن حکیم پڑھنے اور سننے میں بے شمار کوتاہیاں پڑھنے والوں سے بھی ہو گئی ہوں گی اور سننے والوں سے بھی ہو گئی ہوں گی. ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہماری کوتاہیوں کو نظر انداز کر دے اور ہمارے پڑھنے اور سننے کو تراویح میں قرآن حکیم پڑھنے والوں اور سننے والوں کو 3 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں. گویا کہ ثواب آخرت کے اعتبار سے کثیر سرمایہ نامہ اعمال میں آتا. ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے. آج قرآن حکیم کی تکمیل کی تقریب ہے، اور ایک صحیح حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب کہیں قرآن حکیم ختم ہوتا تو حق تعالیٰ کی طرف سے ہر اس مسجد میں جہاں قرآن حکیم ختم ہو رہا ہو 70,000 فرشتے دعا کے لیے بھیجے جاتے ہیں اور مسجد کو وسیع کر دیا جاتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. 70,000 فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ دعا پر آمین کہتے ہیں، اور فرشتوں کی آمین جس دعا کو لگ جاتی ہے رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما لیتے ہیں. قرآن حکیم مکمل ہونے کے بعد اب اللہ سے کچھ مانگنے کی گھڑی آئی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے دامن کو پھیلائیں، اس کے سامنے اپنی حاجتیں بیان کریں، اس کے سامنے گر گرائیں، اس کے سامنے دستے سوال دراز کریں. مانگنا کوئی اچھی عادت نہیں ہے. حدیث میں یہ آتا ہے کہ اس والے ہاتھ سے یہ والا ہاتھ بہتر ہے. دینے والے ہاتھ کو پسند کیا گیا ہے اور مانگنے والے ہاتھ کو پسند نہیں کیا گیا. ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ حشر کے میدان میں کچھ لوگ اس حالت میں حاضر ہوں گے کہ ان کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا، بڑی ڈرامنی سی شکل میں. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں مانگتے پھرتے تھے. لیکن اسلام یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ سے مانگنا ذلت نہیں، عزت ہے. دنیا کے تجربات یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم کسی سے مانگتے ہیں، بار بار اس کے سامنے اپنا دست سوال دراز کرتے ہیں تو ہم اس کی نظروں میں گر جاتے ہیں. لیکن اسلام یہ کہتا ہے اللہ کی نظروں میں اس وقت گرتے ہیں جو ہم اس سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے اس سے بار بار مانگنا چاہیے. اگرچہ وہ جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، پھر بھی وہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب ہم اس سے اپنی ضرورت کا اظہار کرتے ہیں. اس لیے دعا کو اہمیت دی گئی ہے اسلام میں، اور یہ فرمایا گیا ہے حدیث میں کہ دعا وہ عبادت ہے. دعا بجائے خود ایک عبادت ہے. جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے، روزے رکھنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، حج اور عمرے کرنا عبادت ہے، اسی طریقے سے دعا بھی ایک عبادت ہے. اور ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ دعا اصل عبادت، دعا جو ہو وہ اصل عبادت دعا ہی ہے. نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ نماز کے بعد ہم اللہ سے مانگیں گے. حج اس لیے کیا جاتا ہے کہ حج کے بعد ہم اللہ سے مانگیں گے. روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے افطار کے وقت اللہ سے مانگیں گے. تو دعا اصل ہے. اور ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ دعا مفعول عبادت، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. جیسے بادام ہوتا ہے، ایک تو بادام کے اوپر چھلکا ہوتا ہے
اور ایک بادام کے اندر گیری ہوتی ہے، تو اصل گیری ہے، چھلکا اصل نہیں ہے. تو نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس کی حیثیت گیری کی ہے اور نماز کی حیثیت ایک چھلکے کی ہے. اصل تو دعا ہی ہے، دعاؤں مقبول عبادت. ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ دعا سلاح المومن، دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے. اس طرح دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے مخالفین پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے صحابہ کرام نے اور تمام نبیوں نے دشمنوں کا مقابلہ کرتے وقت دعا کو ہتھیار کی طرح استعمال کیا. دعا سلاح المومن. اور ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ دعا عماد الدین منور سماوات والارض، دعا جو ہے وہ دین کا ستون ہے، دین کی بنیاد ہے اور زمین و آسمان کا نور ہے. اور دعا کی بڑی اہمیت ہے. اب اللہ سے کچھ مانگنے کی بڑی آئی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے، تمام اللہ کے نیک بندوں نے جب بھی کوئی ان پہ پریشانی آئی، مصیبت آئی یا کوئی جنگ ان پر مسلط کی گئی تو انہوں نے دعا کا سہارا لیا. تمام نبیوں نے دعا کا سہارا لیا. قرآن حکیم نے تمام انبیاء کی دعاؤں کو بطور خاص نصب کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جنت سے نکال دیے گئے اور جنت سے نکالنے کی ایک خاص وجہ تھی، اللہ تعالیٰ نے جب اس کا بے پناہ شکر گزار بھی تھا، عبادت گزار بھی تھا. اور تصویر نے لکھا ہے کہ ابلیس نے زمین اور آسمان پر، ارض اور عرش پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں سجدہ نہ کیا. زمین کا ایک ایک چپا اس کے سجدوں کی گواہی دیتا ہے. اتنے سجدے کرنے والا تھا ابلیس. اور سجدے کرتے کرتے یہ اللہ کی نظروں میں بھی مقبول ہو گیا تھا اور فرشتوں کی نظروں میں بھی محبوب ہو گیا تھا. چنانچہ پہلے آسمان کے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کی کہ اس ابلیس کو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کی صحبت میسر آئے اور اس کو آپ آسمان پر دے دیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فرمائش پوری کی اور ابلیس کو پہلے آسمان پر اٹھا لیا. وہاں بھی یہ عبادتیں کرتا رہا اور آسمان کے فرشتوں نے اس کا نام مطیع رکھ دیا، اطاعت کرنے والا. برسہ برس تک یہ پہلے آسمان پر رہا. پھر دوسرے آسمان کے فرشتوں کو ہرس ہوئی کہ اس ابلیس کو ہم دوسرے آسمان پر لے لیں. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں اس کی بابرکت صحبتوں سے ہم بھی مستفید ہوں، تو اس کو آپ دوسرے آسمان پر لے لیں. اللہ تعالیٰ نے دوسرے آسمان کے فرشتوں کی بھی فرمائش پوری کی اور ابلیس کو دوسرے آسمان پر لے لیا. وہاں بھی یہ برسہ برس کی عبادت کرتا رہا اور دوسرے آسمان کے فرشتوں نے اس کا نام رکھا خاشع، اللہ سے ڈرنے والا. پھر تیسرے آسمان کے فرشتوں نے اسے تیسرے آسمان پر لے لیا اور وہاں بھی یہ عبادت کرتا رہا اور تیسرے آسمان کے فرشتوں نے اس کا نام رکھا عابد، عبادت کرنے والا. پھر چوتھے آسمان پر چلا گیا اور وہاں بھی یہ عبادت کرتا رہا اور چوتھے آسمان کے فرشتوں نے اس کا نام رکھا ولی، اللہ کا دوست. پھر یہ پانچویں آسمان پر چلا گیا. پانچویں آسمان پر بھی مسلسل عبادت کرتا رہا اور پانچویں آسمان کے فرشتوں نے اس کا نام رکھا صالح، نیک بندہ. پھر چھٹے آسمان پر چلا گیا اور چھٹے آسمان کے فرشتوں نے اس کا نام رکھا متبع، اتباع کرنے والا. پھر یہ ساتواں آسمان پر چلا گیا اور ساتویں آسمان کے فرشتوں نے اس کی عبادتیں دیکھ کر اس کا نام رکھا آزادی. اس میں انتہائی عقل بھی تھی، علم بھی تھا. عبادتیں کرتے کرتے اس کے
जो पर्दों में चीजें होती थी उनको देख लिया करता था। लोहे महफूज की इबारतें हजरत जिब्राइल हजरत मीकाईल नहीं पढ़ पाए, लेकिन इसने पढ़ ली। और इसने एक दिन अल्लाह से ये कहा कि कोई मौजूद यहाँ आसमान में रांदे दरगाह होने वाला है। ताला को तो पता था वो आलम गैब थे, लेकिन उन्होंने इज़हार ताज्जुब किया इसके सामने कि तुझे कैसे पता चला। उसने कहा मैंने पढ़ लिया कि आप किसी को रांदे दरगाह करने वाले हैं। अब ताला ने इससे पूछा वो शख्स जिसे मैं रांदे दरगाह करूँ और उसके बारे में तेरी राय क्या है। तो इब्लीस ने कहा लानतुल्लाहि अला मन मा अता अल्लाह, जो आपकी इताअत से इनकार करे उस पर अल्लाह की लानत। तमाम आसमान के फरिश्तों को बता दिया क्या करीब को यहाँ से ऐलान दरगाह होने वाला है। फरिश्तों ने कहा सबसे ज्यादा आप मकबूल हैं, अल्लाह के फरिश्तों में भी आप मकबूल हैं, तमाम आसमान के फरिश्तों में आप मकबूल हैं। भाई हमारे लिए सिफारिश कर दीजिए कि हम ऐलान दरगाह हों। इसने सबके लिए दुआ की, लेकिन अपने लिए ये समझा कि मैं तो इतना मकबूल हो चुका हूँ, जमीन से पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान और सातवें आसमान पर आ गया हूँ, मैं तो रांदे दरगाह हो नहीं सकता। इस तकब्बुर में अपने लिए दुआ की और यही रांदे दरगाह हुआ। ये कि अब ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मुतला तैयार किया और तमाम फरिश्तों से कहा रसूलुल्लाह लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस, आदम के पुतले को सब सजदा करो। सबने सजदा किया। हजरत मीकाईल मौजूद थे, उन्होंने सजदा किया। हजरत जिब्राइल मौजूद थे, उन्होंने सजदा किया। हजरत इसराफील मौजूद थे, उन्होंने सजदा किया। हजरत इज़राइल मौजूद थे, उन्होंने सजदा किया। तमाम मलाइका ने, जिनकी तादाद मुहद्दिसीन ने 10 करोड़ बताई उस वक्त मौजूद थे, सबने सजदा किया। इसने सजदा नहीं किया। और इसने एक तौजी बयान की, अना खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, आपने मुझे नार से बनाया है और आदम को मिट्टी से बनाया है, और आग का मर्तबा मिट्टी से बुलंद है, आग मिट्टी के सामने क्यों झुके। इसने ये नहीं सोचा कि मैं तो अल्लाह के हुक्म की मुझे तामील करनी है, तो इसने सजदा नहीं किया। ये मोहम्मद हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि इब्लीस के पास 3 आईने थी। अकल की आँख भी इसके पास थी, इल्म की आँख भी इसके पास थी, और इरफान की आँख भी इसके पास थी, लेकिन चौथी आँख इसके पास नहीं थी, इश्क की आँख। इश्क में चूनो चरा नहीं होता। अल्लाह ने हुक्म दे दिया तो सजदा करो। अभी से ये सोचना कि मैं तो आग का हूँ और ये तो मिट्टी का, मैं क्यों सजदा करूँ। इसने सजदा नहीं किया और नाम दरगाह हो गया। अल्लाह ने फरमाया इन्नका रजीम, तू जलील है, तू गद्दार है, तू नाफरमान है, अब तू जमीन को कर, और जन्नत से बाहर निकाल दिया। जाते जाते इन्होंने हक ताला से ये कहा कि बरसा बरस मैंने आपको सजदे किए हैं, जमीन और आसमान की हजारों जगह इस बात की गवाह है कि मैंने आपको सजदे किए हैं। उन सजदों के बदले में मुझे 4 चीजें दे दीजिए, अब मैं जावा। हक ताला गफूर रहीम है, फिर जो वादा करते हैं वो भी पूरा करते हैं। वो ऐसा नहीं करते कि वादा करने के बाद कह दें कि साहब वो तो जुमले थे, वो वादा नहीं था। हक ताला ने जब जिससे जो वादा किया पूरा किया। वो हकीकतन गफूर रहीम थे, गफूर रहीम है, गफूर रहीम रहेंगे। उन्होंने शैतान से कहा तेरी क्या फरमाइशें पूरी करेंगे। तो इब्लीस ने कहा कि मुझे क़यामत तक की जिंदगी में मुझे मौत नहीं आनी चाहिए। ताला ने फरमाया कि हमने मुझे क़यामत तक की जिंदगी दी। आज भी उसका मकान अमेरिका के एक जजीरे पर है और शैतान जिंदा है, वहाँ रहता है। अगर शैतान का अल्लाह की मखलूक समझ लेंगे तो फौरन काफिर हो जाएंगे। शैतान जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। अमेरिका इसका मकान और एक जजीरे पर इसका बंगला है, वहाँ से इसकी ज़ुर्रियात पूरी दुनिया में इंसान को पहचाने के लिए। तो अब ताला ने इसकी ये फरमाइश पूरी कर दी और इसको क़यामत तक की जिंदगी अता कर दी।
اللہ نے پوچھا کہ دوسری فرمائش کیا ہے؟ تو اس نے کہا میری دوسری فرمائش یہ ہے کہ مجھے وہ صلاحیت عطا کر دے کہ میں انسان کے رگ و پہ میں ہوا بن کر داخل ہو سکوں۔ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تیری یہ فرمائش پوری کر دی، تجھے یہ صلاحیت دے دی، تو انسان کے رگ و پہ میں اسی طرح دوڑے گا جس طرح انسان کے رگ و پہ میں خون دوڑے گا۔ پھر اللہ نے پوچھا تیسری فرمائش بھی بتا، تو اس نے کہا میری تیسری فرمائش یہ ہے کہ میری اولاد انسانوں کی اولاد سے زیادہ ہو، تاکہ میں اپنے مشن کو صحیح طریقے سے دنیا میں پھیلا سکوں۔ اب تعالیٰ نے فرمایا تیری یہ فرمائش کہ ہم نے پوری۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو 70 شیطان اس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اور انسانوں کی آبادی سے ہمیشہ 70 گنا زیادہ ہوتی ہے شیاطین کی اولاد۔ یہ فرمائش بھی پوری کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے پوچھا چوتھی فرمائش بھی بتا دیا، تو ابلیس نے کہا میری چوتھی فرمائش یہ ہے کہ مجھے حلیہ بدلنے کی صلاحیت عطا کر دے، میں کسی روپ میں بھی آ سکتا ہوں، یہ کبا بن کے بھی آ جاتا ہے، یہ سانپ بن کے بھی آ جاتا ہے، یہ انسان کے روپ میں بھی آ جاتا ہے، یہ جانوروں کے روپ میں بھی آ جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ صلاحیت دی، اس کے اندر کیا جاتا ہے، اس نے کہا لگایا اور کہا لگا کے اللہ کو یہ چیلنج کیا کہ ان ساری صلاحیتیں جو تم نے مجھے عطا کر دی ہیں، تو ایک بات سن لے، میں تیرے بندوں کو تیرا فرما بردار بندہ بننے نہیں دوں گا۔ میں انہیں دائیں سے بھی گمراہ کروں گا، بائیں سے بھی گمراہ کروں گا، آگے سے بھی گمراہ کروں گا، پیچھے سے بھی گمراہ کروں گا۔ تو کتنا ہی چاہے، کتنی ہی ان پہ عنایتیں برسا دے، کتنے ہی انہیں رزق دے دے، کتنی ہی ان پر رحمتیں برسا دے، کہ تیری نافرمانی ہی کریں گے اور میں انہیں بھڑکاؤں گا۔ اور یہ کہہ کے کرا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، کھاؤ پیو موج کرو، لیکن ایک درخت ہے اس درخت کے قریب مت جانا۔ لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، اگر تم اس درخت کے قریب چلے گئے تو تم نافرمان ہو جاؤ گے، اپنے اوپر ظلم کرو۔ آدم علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ ہم اس درخت کے قریب نہیں جائیں گے، لیکن شیطان کو تو آدم کو جنت سے نکلوانا تھا۔ آدم کی وجہ سے شیطان جنت سے نکلا تھا، شیطان بدلہ کیوں نہ لے؟ تو پیچھے لگ گیا کہ جس طرح میں جنت سے نکالا گیا ہوں، آدم و حوا کو بھی جنت سے نکل گیا، اور انہوں نے بہکانا شروع کی مختلف انداز سے۔ جنت والا نام کی ایک جگہ تھی جہاں حضرت آدم حضرت حوا کو بطور خاص رکھا تھا، اس کا راستہ شیطان تلاش کرتا رہا، شیطان کو نہیں ملا۔ شیطان کی مدد کی سانپ نے، ایک اسرائیلی روایت میں آتا ہے کہ سانپ نے سونگ کر اس جگہ پر تلاش کیا اور شیطان کو بتایا کہ فلاں جگہ جنت میں یہ دونوں میاں بیوی رہ رہے ہیں۔ تو سانپ کے اشاروں پر ابلیس وہاں پہنچا، لیکن جب یہ بات کرتا تھا آدم کو بہکانے کی، تو آدم بہکائے میں نہیں آ رہے تھے، اور حوا اس کی بات کو غور سے سن رہے تھے۔ تو مور نے ناچ کر آدم علیہ السلام کا ذہن بھٹکایا اور یہ حوا سے بات کرنے پر اسے موقع دیا۔ ان نے قسمیں بھی کھائی، شیطان نے قسمیں کھائی، سب سے پہلے چھوٹی قسم شیطان نے ہی کھائی، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین۔ ان نے قسم کھا کر دونوں سے یہ کہا کہ میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں، یہ جنت کا پھل آپ کھا لیں گے تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ نے آپ سے الٹا کہا تاکہ آپ یہ کھا لیں اور پھر جنت میں رہیں، تو اس لیے جنت سے اللہ آپ کو نکالنا چاہتا ہے۔ حوا علیہ السلام بہکائے میں آ گئی، اور جب وہ بہکائے میں آ گئی تو حضرت آپ کو انہوں نے بھٹکا دیا اور پھر آپ کی نافرمانی ہو گئی اور دونوں میاں بیوی مینوں اور درخت بنا دیا۔ دیکھیے شیطان کی مدد کی مور نے اب سانپ، مور ایک ایسا جانور ہے کہ جب وہ ناچتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ نے بطور سزا اس کے پیر خراب کر دیے، پھر اس کی نظر جب اپنے پیر پر پڑتی تو بہت بڑا ناچ نہیں ہے، یہ سزا ہے۔
آ جائے تو ایک دم آدمی لٹ لے کر کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے، وہ ذلت اٹھائے گا قیامت تک کے ساتھ۔ جانوروں کو بھی سزا ملتی ہے اور جانوروں کو بھی اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ مینڈک، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تو مینڈک جو ہے یہ پانی لاتا تھا تالاب سے، آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مینڈک کو مارنا نہیں چاہیے، اس نے حضرت ابراہیم پر احسان کیا۔ اس کے پانی ڈالنے سے آگ نہیں بجھی تھی، لیکن بہرحال اس نے اپنی کوشش کی۔ یہ دیمک جو ہوتی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ مشرکین کے ظلم اٹھا رہے تھے شیخ ابی طالب میں، اور ایک معاہدہ تھا، اس معاہدے کی وجہ سے آپ کو ایک طویل مدت تک وہاں رہنا تھا، تو دیمک نے اس معاہدے کو کھا کے ختم کر دیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزادی مل گئی تھی۔ اس لیے محدثین نے فرمایا دیمک کو بھی جلانا نہیں چاہیے، اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا۔ مکڑی کا جالا، جب ہمارے سور میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر، تو فوراً مکڑی نے جالا کر دیا تھا پورے غار پر۔ تو جب ابو جہل وغیرہ آ گئے تو وہ کہنے لگے یہاں اگر کوئی جاتا تو یہ تو جالا کیسے مکڑی بناتی، تو دشمن وہاں سے آ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکڑی کا ہم پر احسان ہے، مکڑی کے جالے کو جلانا نہیں چاہیے۔ تو جانوروں کو بھی سزائیں ملتی ہیں اور جزائیں ملتی ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا گیا، حوا علیہ السلام کو جتنے میں اتارا، آدم علیہ السلام کو لنکا میں اتارا۔ پھر آپ کی زبان پر ایک دعا رہی، آپ نے دعا کا سہارا پکڑا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا آپ مانگتے رہے اور رکھتے رہے ادھر سے ادھر۔ اور یہ بھی فرمایا ہے محدثین نے کہ اس دعا سے پہلے ایک دعا اور بھی پڑھتے تھے کبھی کبھی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ دعا بھی حضرت آدم کی ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ میدان عرفات میں جا کر آپ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دینے کا ارادہ کیا۔ لیکن حضرت جبرائیل نے پوچھا اب تعالیٰ سے، کیا آج آپ نے آدم کو پوری طرح معاف کر دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، آدم کا ایک امتحان کے اور لے گئے، اس کے بعد اگر کامیاب ہو گیا اسے معاف کر دیا۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا وہ امتحان کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 چیزیں لے کر جنت سے اس کے پاس جاؤ، اور اس سے کہو ان تینوں میں سے ایک چیز کو یہ قبول کر لو، اگر ان نے صحیح چیز قبول کر لی تو اسے معاف کر دیا۔ اور 3 چیزیں بھیجی، ایک عقل، ایک علم، ایک حیا، اور یہ کہا کہ جا کر دو تینوں میں سے ایک اٹھا لے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم کے پاس آئے، تینوں چیزیں لے کر آئے، اور حضرت آدم سے کہا کہ ان تینوں میں سے ایک چیز اٹھا لیں، ایک تو ہے عقل، ایک ہے علم، اور ایک ہے حیا۔ آدم نے سوچا، اور سوچنے کے بعد عقل کو اٹھا لیا۔ حضرت جبرائیل نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاس ہو۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کیسے پاس ہو گیا؟ کہنے لگے جس کے پاس عقل ہوگی وہ علم حاصل کرے گا، جاہل نہیں رہے گا، اور جس کے پاس علم ہوگا حیا اس کے پاس وہ ہوا ہے، کامیاب ہوگا، معاف کر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کا سہارا پکڑا، اور دعا کا سہارا پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی نظروں میں آپ محفوظ ہو گئے۔ نہ صرف یہ کہ آپ کو معاف کر دیا گیا، بلکہ آپ کو حکومت سے جس کا خلاص کر دیا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اتنے مالدار تھے، اتنے ان کے پاس بنگلے تھے، اتنے ان کے پاس مویشی تھے کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ مالدار آدمی تھے۔
40,000 تو آپ کے پاس گائے تھی، 40,000 آپ کے پاس بکریاں تھی، 40,000 آپ کے پاس گھوڑے تھے، 40,000 آپ کے پاس اونٹ تھے، بے شمار دولت تھی، بہت خوبصورت تھے، بہت صحت مند تھے، بیوی خوبصورت تھی، ان کا نام تھا رحمت۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ کا بندہ اتنی عبادت کرتا ہے تو کیا کمال ہے، اس کے بعد دنیا کی ساری دولتیں موجود ہیں، ان دولتوں کے ہوتے ہوئے تو آپ کا ہی ذکر کرے گا اور کیا کرے گا، یہ دولتیں چھین لیں، پھر دیکھتا ہوں کیسے اپنا نام لیتا ہے۔ اب تعالیٰ نے سارے جانوروں کو مار دیا، ساری دولتیں چھن گئی، باغات جل گئے، دولت ختم ہو گئی، آپ غریب ہو گئے۔ شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام سے آ کر کہا اب کیا حال ہے آپ کا؟ حضرت ایوب نے کہا اللہ کی بیوی چیزیں تھیں اللہ نے دے دے، کیا شکایت؟ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا شیطان نے ابھی اولاد ہے اس کی، اولاد کی وجہ سے ابھی ذرا سکون ہے، یہ اولاد بھی چھین کے دکھاؤ اس سے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو گھر گرا دیا، سارے بچے کھلا گئے۔ اب شیطان نے کہا حضرت ایوب علیہ السلام نے اب کیا حال ہے آپ کا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا اولاد سے اللہ کی دی چیزیں امانت تھی اس نے دے دی، مجھے کوئی شکایت نہیں سے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا صحت مند ہے، اعضاء صحیح ہیں، چہرہ تمتما رہا ہے، جی بیماری دو اسے، پھر دیکھتا ہوں کیسے آپ کا ذکر کرتا ہے۔ اور کسی نے فرمایا ہے کہ شدید بیمار ہو گیا اور آپ کے جسم میں 70 سے زیادہ زخم ہو گئے، ان زخموں میں سڑن آنے لگی، وہ سڑ گئے۔ بستی کے لوگوں نے کہا اس آدمی کو باہر نکالو، پوری بستی اس کے زخموں سے سڑ رہی ہے۔ ان کو باہر نکال دیا گیا اور ایک چھوپڑے میں جا کے ڈال دیا گیا، لیکن حضرت احمد ان کی بیوی ان کی وفادار رہی اور اس حالت میں ان کے پاس رہی اور ان کی خدمت کرتی رہی۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک تکلیف تھی، حضرت رحمت بستیوں میں جاتی تھیں، بھیک مانگتی تھیں اور ان کا علاج کر رہی تھی۔ اب تو تکلیف تھی میری بیوی جو نعمتوں نے پلی، آج میرے باتیں کو بھیک مانگ رہی۔ لیکن ایک دن حضرت رحمت جب گھر سے نکلی تو شیطان ملا اور شیطان نے کہا کہ کیا حال ہے آپ کے شوہر کا؟ جس خدا کی انہوں نے ساری زندگی عبادت کی وہ خدا انہیں بیماری سے نجات نہیں دے سکتا، کیسا خدا ہے؟ بہکایا اور یہ کہا کہ یہ میرا بکرا ہے، تم نے پتہ نہیں کتنے بکرے اللہ کے نام پر ذبح کیے اور اللہ نے تمہارے شوہر کو زندگی نہیں دی، اچھی زندگی نہیں دی، یہ بکرا میرے نام پر ذبح کر دو، شام کر کے ان کو صحت مند کر دو۔ وہ بکرا لے کر حضرت رحمت حضرت ایوب کے پاس آئیں اور انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کی آپ اتنی عبادت کرتے ہیں اور اللہ آپ کی سنتا نہیں ہے، مجھے ایک آج شخص ملا تھا، اس نے کہا میرے نام پہ بکرے کو ذبح کر دو اور میں ان کو صحت عطا کروں۔ ایوب کو بہت غصہ آیا، بہت تکلیف پہنچی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا ہم کتنے سال خوش و خرم رہے؟ تو حضرت رحمت نے کہا 80 سال۔ حضرت ایوب نے پوچھا ہم کتنے سال غموں میں مبتلا ہیں؟ حضرت رحمت نے کہا 7 سال۔ تو حضرت ایوب نے کہا خدا کی بندی 73 سال اور گزرنے دے، اس کے بعد میں اللہ سے شکایت کروں، ابھی 73 سال اور تڑپ لیتے، ابھی میں اللہ سے مان تیرے شرماتا ہوں۔ 79 سال ہمیں خوش و خرم رکھا، 7 سال کی مصیبتوں سے ہم اللہ سے شکایتیں کرنے لگے اور تو شیطان نے تجھے بہکایا ہے اور میں غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ نہیں کر سکتا اور میں تجھے سزا دوں گا، تجھے 100 کوڑے ماروں گا، میرا تعلق کو کر، تو یہاں سے چلی جا، تو مجھے گمراہ کر رہی ہے، میں نہیں چاہتا تو میرے ساتھ ہے۔ حضرت رحمت بھی چلی گئی۔ حضرت رحمت کے جانے کے بعد آپ ہو گئے، جانور ختم ہو گیا آپ نہیں ہوئے، ساری دولت ختم ہو گئی آپ نہیں ہوئے، ساری اولاد مر گئی آپ نہیں ہوئے، لیکن جب وہ اولاد بھی جدا ہو گئی تو آپ رو گئے اور رونے کے بعد آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر ایک دعا پڑھی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ کچھ نہیں مانگا، صرف یہ کہا میرے رب میں مصیبتوں میں مبتلا ہوں اور آپ رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، بس یہ کہ اللہ کو رحم کرنا۔
اللہ نے کہا تو کچھ درج لے گا، اپنے پیر کو زمین پر رگڑ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پیر رگڑنا شروع کیا، وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا۔ اب تعالیٰ نے فرمایا مغتسل بارد و شراب، یہ تیرے نہانے کا بھی ہے اور یہ تیرے پینے کا ٹھنڈا پانی ہے، پی لے اور نہا لے۔ انہوں نے پی لیا اور نہا لیا، ایک دم پانی کی طرح تمام ہو کر ٹھیک ہو گئے۔ حضرت اگلے دن حضرت رحمت آئی، ناراض ہو کے چلی گئی تھی، لیکن بیوی شوہر سے محبت کرتی تھی۔ آئی بھی دیکھنے کی سال میں دیکھا تو نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت رحمت نے ان سے پوچھا کہ بھیا میرا شوہر تھا وہ کہاں گیا؟ پہچان مجھے تیرا ہی شوہر، اللہ نے مجھے پھر بدل دیا۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی خوش و خرم رہنے لگے۔ دیکھیے آپ نے بھی مصیبتوں میں دعا کا سہارا پایا۔ ایک اور بات میں یاد آ رہا، مجھے تقریر نہیں کروں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا میں تھے اور اپنی قوم کو، اپنی امت کو یہ بتا رہے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ دیکھیے جب سے یہ دنیا بنی ہے، جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے اپنی اپنی شریعت لے کر آئے، لیکن جو شریعت کی بنیاد ہے وہ ہمیشہ ایک ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا اللہ کہنے کا جز ہمیشہ یہی رہا، لا الہ الا اللہ۔ دوسرا جز بدلتا رہا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ دوسرا جز بدلتا رہا، پہلا جز کبھی نہیں بدلا۔ شریعتیں بدلتی رہی، دین ایک ہی رہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ تو جب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا تو امت نے بات نہیں مانی، تو ایک دن حضرت یونس علیہ السلام نے کہا 3 دن میں تم پر عذاب آئے گا، تباہ ہو جاؤ گے تم، کیا تم مان جاؤ؟ قوم پھر بھی نہیں مانی۔ پہلا دن گزرا تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا کہ عذاب چلا یا نہیں چلا۔ پھر دوسرا دن جب آیا پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، عذاب چلا یا نہیں چلا۔ آپ یہ سوچنے لگے اگر میری بات پوری نہ ہو سکی اور عذاب نہیں آیا تو میں تو رسوا ہو جاؤں گا۔ تیسرے دن صبح کو دیکھا لیکن عذاب کے کوئی اثر نہیں ہے۔ آپ وہاں سے باہر کھڑے ہوئے اور جب سمندر کے کنارے پر پہنچے، ایک کشتی جا رہی تھی، آپ اس میں بیٹھ گئے۔ لوگ آپ کا احترام کرتے تھے، بات تو نہیں مانتے تھے، احترام کرتے تھے۔ انہوں نے کشتی میں بٹھا دیا، کشتی آگے جا کے مچھدار میں پھنس گئی۔ تو کشتی کے تجربے کار لوگوں نے کہا ایسا لگتا ہے کوئی غلط آدمی کشتی میں سوار ہو گیا، جس کی وجہ سے کشتی طوفان میں پھنس گئی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے پوچھا سب نے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ بہت سمجھدار ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، نبی ہیں، کیا رائے ہے؟ حضرت یونس نے فرمایا میرا بھی خیال نہیں ہے، کوئی غلط آدمی کشتی میں آ گیا، اسے باہر پھینکو۔ جب کشتی چلے تو لوگوں نے کہا کیا کریں؟ حضرت یونس نے تجویز رکھی کہ قرآن اندازی کرو، اور دیکھو قرآن اندازی میں کس کا نام آتا ہے۔ قرآن اندازی کی تو قرآن اندازی میں حضرت یونس کا نام آیا۔ لوگوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، آپ نہیں کر سکتے، آپ تو اللہ کے دیکھ کرتے ہیں۔ پھر قرآن اندازی کرو، پھر قرآن اندازی کی، پھر حضرت یونس کا نام آیا۔ پھر تیسری بار قرآن اندازی کی، پھر حضرت یونس کا نام آیا۔ حضرت یونس پہلے سمندر میں کود گئے، یہ مجھے سمندر میں پھینکیں گے، یہ میری وجہ سے ہو رہا، خود ہی کود گیا، وہاں مچھلی نے آپ کو کھا لیا۔ پھر اس مچھلی کو اس سے بڑی مچھلی نے نکل گیا۔ فنادا فی الظلمات، قرآن یہ کہتا ہے کہ 3 تاریکیوں میں چلے گیا، سمندر کی تاریکی، ایک مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، دوسرے مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، اور وہاں آپ نے دعا کا سہارا دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ دعا بار بار پڑھی اور اللہ نے دعا کی برکت سے مچھلی کو یہ توفیق دی، اس نے کنارے بنا کر پھینک دیا۔ پھر وہاں ایک لوکی کا درخت اگایا اور ایک بکری کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دی، وہ روزانہ انہیں دودھ پلاتی تھی، 40 دن آپ پہلی طرف سے تو یہاں آپ نے دعا کے ساتھ کی، یہ وہ دعا ہے دعائے یونس، جسے
اسے آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، قیامت تک لوگ اسے اسی نازل سمجھ کر اسی سے اپنے مسائل حل کرتے رہیں گے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر کسی پر کوئی ناحق مقدمہ ہو اور وہ 11,000 مرتبہ 3 راتوں تک اس دعا کو پڑھ کے عدالت میں جائے تو فیصلہ اس کے حق میں ہو سکتا ہے۔ اور یہ دعا اتنی جلالی ہے کہ آپ ایک بالٹی میں پانی بھر کر اس کے سامنے 1.25 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں تو اس دعا کی گرمی سے اس پانی میں قطرے پڑ جائیں گے۔ کبھی بھی آزما کر دیکھتے ہیں۔ تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا۔ ایک واقعہ اور سنا، حضرت اصحاب کہف، ایک بادشاہ تھا دقیانوس، اور وہ انسانوں پر ظلم کرتا تھا اور وہ انسانوں کو اللہ کے وحدانیت سے روکتا تھا۔ 6 نوجوان، ان کو اللہ نے توفیق دی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو سجدہ نہیں کریں گے۔ جب ان کے بادشاہ نے قتل کا فیصلہ کیا اور ان کی تلاش شروع ہوئی تو یہ لوگ جنگل کی طرف چلے گئے اور ایک پہاڑ کی کوہ میں جا کے، ایک غار میں جا کے انہوں نے پناہ لی، اور وہاں جا کر غار میں جب جا رہے تھے ایک آدمی راستے سے اور ملا، 7واں آدمی، اس کے پاس ایک کتا بھی تھا۔ اس نے کہا بھائی میں بھی آپ ہی کی طرح، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ وہ کتا بھی ان کے ساتھ چلا۔ اس کتے کا نام تھا تقریر۔ حضرت اس بارے میں یہ پوری تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان کیا نکالا ہے۔ تو جب یہ غار میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک دعا کا سہارا پکڑا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اس دعا کی برکت سے حق تعالیٰ نے انہیں سلا دیا۔ 309 سال تک سوتے رہے۔ قرآن کہتا ہے 309 سال تک بے خبر سوتے رہے۔ 309 سال کے بعد جب ایک دفعہ سورج کی کرنیں غار میں پہنچی تو آپ کی آنکھ کھل گئی اور آپ کو ایسا لگا ہم ابھی سوئے تھے۔ سونے والا دیکھے رات بھر اگر بیٹھ ہی سو جاتا ہے، ایسا سوچتا ہے کہ تو سوچتا ہے بیٹھ گیا۔ 309 سال تک سوتے رہے۔ تو ان میں سے جب انہیں بھوک لگی تو 2 آدمی بازار میں آئے سکے لے کر، جو چند سکے ان کے پاس تھے، اور یہ چند سکے لے کر بازار میں آئے اور بازار میں آ کر انہوں نے سکے چلانے جائے تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، یہ سکے تو 300 سال پہلے چلا کرتے تھے، تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ پھر لوگوں نے انہیں گھیرا، بادشاہ تک یہ بات پہنچی۔ اب بادشاہ مسلمان تھا، مسلمان بادشاہ سے ملنا چاہتا تھا، لیکن یہ گھبرا گئے۔ یہ واپس غار میں آئے، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ راز کھل گیا ہے، اللہ سے دعا کرو ہم پھر سنا دے ہو سلامتی کو اٹھنے تو اچھا ہے۔ پھر نیند آ گئی اور وہ دعا پھر انہوں نے پڑھی، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ تو دیکھیے دعا کا سہارا لیا انبیاء نے ہمیشہ۔ اب مختصر چند باتیں بتاؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر بڑی پریشانیاں گزری۔ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، کنویں سے شاہ مصر نے خرید لیا۔ شاہ مصر کی بیوی ان پر عاشق ہو گئی اور اس نے ان کو بہکانا چاہا اور 7 تالوں میں ان کو لے گئی۔ 7 تالوں میں لے جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے گناہ کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام چپ ہو گئے، کیا کرتے؟ 7 تالوں میں تھے، چپ ہو گئے، تیار نہیں ہوئے گناہ کے لیے لیکن چپ ہو گئے۔ ایک بت رکھا ہوا تھا قریب میں، زلیخا نے، شاہ مصر کی بیوی نے اس بت کی آنکھوں پر اپنا دوپٹہ ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیوں کیا ہے؟ تو زلیخا نے کہا میں اس کی پوجا کرتی ہوں، اب ہم گناہ کریں گے تو میں چاہتی ہوں جب ہم گناہ کریں تو اس کی آنکھیں میں لگیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تم نے تو اپنے معبود کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، میں اس معبود کی آنکھوں پر کیسے پردہ ڈالوں جو مجھے 7 سالوں میں بھی دیکھا؟ اور یہ کہہ کے اب آگے سارے تالے ٹوٹتے چلے گئے۔ ادھر منظوری ہو گئی تھی کہ آپ کی بیوی کے ساتھ وہ غلام اس کمرے میں بند ہے، بادشاہ دروازے پہ کھڑا ہوا تھا۔ اب جیسے ہی دروازے سے باہر نکلے تو زلیخا نے بھی دیکھا کہ بادشاہ کھڑا ہے، یوسف نے بھی دیکھا بادشاہ کھڑا ہے۔ اور عورتوں کے بارے میں قرآن حکیم نے فرمایا ہے، دیکھیے شیطان کی چالوں کا ایک جگہ ذکر ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ان قید شیطانی کانا ضعیفا، شیطان کی چالیں کمزور ہیں۔ اور عورتوں کے بارے میں فرمایا ان قید عظیم، عورتوں کے مکر و فریب اور مزاح۔ جیسے اس نے اپنے شوہر کو کھڑے ہوئے دیکھا تو ایک
और ये मेरी इज्जत लूटने के लिए यहाँ मुझे ले आया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा झूठ बोल रही है, मैंने इसकी इज्जत का हाथ नहीं डाला, इसने मेरी इज्जत का हाथ डाला है। एक बच्चा नहीं खरीदी एक औरत, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा इस बच्चे से पूछ लो, बच्चा 1 साल का था। शाम इसने ने कहा 1 साल का बच्चा क्या गवाही देगा, गवाही देगा, अब इससे पूछो। बादशाह ने बच्चे की तरफ मुखातब होकर कहा कि बताओ सच क्या है। तो बच्चे ने कहा देखो सच ये है कि अगर कुर्ता यूसुफ का कुर्ता फट गया था भाग दौड़ने, अगर कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो गलती यूसुफ की, और अगर कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो गलती तुम्हारी बीवी, क्योंकि जब ये भाग रहे थे पीछे से उसने पकड़ के कुर्ता खींचा तो कुर्ता पीछे से फटा तो गलती आपकी बीवी की। लेकिन बादशाह को उसने अपनी इज्जत जारी थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर लेंगे, जेल में डाल देंगे। जेल में रहे, फिर आप मुफ्ती बन गए, काम के, फिर शाह मिस्र का इंतकाल हो गया, फिर आप आज़ाद हो गए, आप खुद मिस्र के बादशाह बन गए, दूर से आपका निकाह भी हो गया एक रिवायत के मुताबिक। उस वक्त आप एक दुआ पढ़ा करते हैं, दुआ सिर्फ परेशानियों में ही नहीं मांगी जाती। उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुबान पर एक दुआ रहती है, फातिर इस्समावात वल अर्द अंत वली फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। और उनमें एक दुआ है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब जालूत से टकराए तो उस वक्त आपकी जुबान पर ये दुआ थी, रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अला क़ौमिल काफ़िरीन। इसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत का कत्ल किया और हज़रत दाऊद को फतेह हासिल हुई। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर जब कौम ने बदतमीजियाँ की, जुल्म किए और आपकी बात नहीं मानी, लूत अलैहिस्सलाम के कौम को ये मर्ज़ था कि वो लौंडों के पीछे रहती थी, और ये अमल कौम लूत क़यामत तक हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम से मंसूब है। इसमें जो मर्द गुनाह करते हैं आप उसमें मिलकर, वो कौम लूत करती थी। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी अल्लाह ताला से, रब्बिरसुरनी अलल कौमिल मुस्लिमीन, ए रब मेरी कौम पर मुझे मेरी मदद कर, मुझे फतेह अता कर। एक दिन अल्लाह ताला ने फैसला कर लिया और 7 फरिश्तों को भेजा। फरिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं, अब उनका छोटा होता है, चेहरे पर दाढ़ियाँ भी नहीं होती। जब वो लड़कों की शक्ल में आए तो कौम लूत कहने लगी है तो बड़े खूबसूरत लड़के हैं, तो हमारे मतलब के ओ पीछे लगे उनके, वो थे फरिश्ते। पहले वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने हज़रत इब्राहीम से कहा आपको एक खुशखबरी देनी है और इसके बाद लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह बर्बाद करना, उनको सज़ा देने के लिए अल्लाह ने हमें भेजा है। और खुशखबरी आपके लिए ये है कि आपके एक बेटा होने वाला है, उसका नाम आप इसहाक रखना, फिर उसके एक बेटा होगा, उसका नाम आप याकूब रखना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जो नबूवत का सिलसिला चला है, मुहद्दिसीन ने फरमाया है कि आपकी औलाद में 4000 अंबिया पैदा हुए। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब नबी थे, फिर हज़रत याकूब के बेटे हज़रत यूसुफ नबी हुए, तो 4000 नबी पैदा हुए। लेकिन हज़रत सारा से हज़रत इसहाक पैदा हुए थे, इनकी औलाद में 4000 अंबिया पैदा हुए। और हज़रत हाजरा हज़रत इस्माइल की जो बीवी थी, उनसे हज़रत इस्माइल पैदा हुए थे, उनकी औलाद में कोई नबी नहीं हुआ, सिर्फ एक नबी हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो 4000 अंबिया से बड़ा मर्तबा रखते थे। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अंबिया ने दुआओं का सहारा पकड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी से बात करते थे, बात करने में दुखनत थी तो आप ये दुआ किया करते थे, इश्रानी सदरी वैसरनी अमरी वालुक़ुदत मिन लिसानी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे थे और हिजरत करने के बाद आप मदीना रवाना हो रहे थे, उस वक्त अल्लाह के हुक्म पर आप ये दुआ पढ़ रहे थे, रब्बिरज़क़नी मुदख़ला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ग़ज़वा बदर में जब आप 313 सहाबा के साथ 4000 दुश्मनों से बरसरे जंग थे और उस वक्त सहाबा कराम ने कहा या रसूलल्लाह चंद घोड़े हैं, चंद ऊँट हैं,
ہمارے مجاہد ہیں، ہم کیسے فتح پا سکتے ہیں ان 4000 لوگوں پر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک دعا پڑھ رہا ہوں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور یہ دعا پڑھتے ہوئے میں پہاڑوں سے ٹکرا سکتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کا سہارا لیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم آپ کی نافرمان تھی، آپ کا کہنا نہیں مانتی تھی اور کم تولتی تھی۔ ان کی قوم میں کم تولنے کا جناب یعنی مرض تھا جو گناہ ہے، اور ان کی قوم یہ کہا کرتی تھی کہ آپ نے ہمیں نماز پڑھنے کی تاکید کی، ہم نماز پڑھنے لگے، لیکن اے شعیب اصلات کا ناقل کا نقل کا ما یادو آباؤنا اور نفلا میں اموالنا ما نشاء انک لا انت الحلیم الرشید۔ قوم نے کہا ہم تو تمہیں سمجھدار آدمی سمجھتے تھے، تم تو ویسے ہی ایسے ویسے ہو، اور یہ تمہاری جو نماز ہے ہم تو پڑھ رہے ہیں نماز، لیکن تمہاری نماز یہ کہتی ہے ہم برائیوں میں چھوڑتے ہیں، ہم برائیاں نہیں چھوڑنے والے، ہم ایسے ہی تولے کے کام اور ہم گناہ کریں گے لیکن نماز نہیں چھوڑیں گے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، نماز تو پڑھ رہے ہیں، تو ماشاء اللہ نماز میں مجھے بھری ہوئی ہیں، نماز بھی پابندی سے جاری ہے، جھوٹ بھی پابندی سے جاری ہے، غیبت بھی جاری ہے، زنا بھی جاری ہے، شراب بھی جاری ہے، ڈھول تماشے بھی جاری ہیں، اور نماز بھی جاری ہے۔ تو شعیب علیہ السلام کے قوم نے یہ کہا کہ ہم تو پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے رہیں گے لیکن گناہ چھوڑنے والے نہیں۔ پھر شعیب علیہ السلام نے دعا کا سہارا لیا، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اور اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، پتھروں کی بارش ہوئی، ایک زلزلہ آیا اور زمین کو پلٹ دیا۔ دوستوں اور بزرگوں کو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دعا ایک اختیار ہے، دعا ایک سہارا ہے، اور دعائیں کو سہارا کرنا چاہیے۔ اور کام کا بات ہوئی ہے حدیث سے صحیح کے مطابق وہ آدمی بد نصیب ترین ہے جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ بد نصیب ترین، روزے رکھنے کا حکم کیا، ہم روزے رکھتے رہے نہیں بھی رکھ رہے، جبکہ روزے کے بارے میں ہم تعالیٰ نے فرمایا تھا صوم بھی وانا اجزی بھی، ہر عبادت کی ایک جزا بتائی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن روزے کے بارے میں ہم تعالیٰ نے خود یہ فرمایا حدیث قدسی میں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی خود جزا دوں گا اور مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور ایک حدیث میں یہ فرمایا الصوم لی وانا اجزا بھی، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزے کے بدلے میں اللہ خود کسی کو مل جائے، اس سے بڑی کیا خوشی۔ آخر یہ رشتہ چل رہا ہے، دیکھیے شیطان کی شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو تیرا فرما بردار نہیں ہوں، اور شیطان اب اللہ سے یہ کہتا ہے کہ الزام مجھ پر ہے، تیرے بندے خود ہی گناہ ہیں، خود ہی بھٹکے ہوئے ہیں، خود ہی نافرمان ہیں، خود ہی بدتہذیب ہیں، خود ہی تیرے ناشکرے ہیں، خود ہی تیرے نافرمان ہیں۔ تو رمضان میں مجھے گرفتار کر دیتا ہے، پھر کون سی برائی ہے جو دنیا میں نہیں ہوتی؟ رمضان میں مسلمان جھوٹ بھی کرتے ہیں، رمضان میں مسلمان لڑتے ہیں، ایک دوسرے کا قتل بھی کرتے ہیں، رمضان میں مسلمان کون سا گناہ نہیں کرتے؟ میں تو گرفتار ہوں، یہ تو خود ہی کرنا ہے، تیرے نافرمان بندے تیرے فرمان کبھی نہیں کر سکتے۔ ایک بزرگ نے فرمایا ہے یہ کم وقت یہ نہیں اللہ کو انگوٹھا دکھا کے کہتا ہے کر بندوں کو اصلاح کر انہیں فرما بردار ہونے کے لیے، گناہ ان کی روح میں پڑا۔ انسان کے بارے میں یہ کہا گیا الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان جو ہے وہ نسیان اور خطا سے مرکب بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ لیکن دوستوں بزرگوں کے بات یاد رکھنا، ہر انسان غلطی کرتا ہے، اور انسان غلطی کرنے کے بعد جب معافی مانگتا ہے تو آدمی بن جاتا ہے، وہ آدم کی صحیح اولاد ہے، اور غلطی کرنے کے بعد جب غلطی کی معافی نہیں مانگتا تو شیطان بن جاتا ہے۔ انسان ہم سب ہیں، ہم سے سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، کلکم خطاؤون، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے نبی
खताइन तफाऊन, लेकिन तुम में बेहतरीन खताकार वो हैं जो खता करने के बाद तौबा करते हैं। रमजान का महीना है, हमने सबने गुनाह किए होंगे। पूरी मजलिस के अंदर मैं यकीन के साथ और दावे के साथ कहता हूँ, आप सबको गवाह बनाकर, आप सब में सबसे बड़ा गुनहगार है। लेकिन आज मैं से माफी मांगूंगा कि अल्लाह ने अगर मैं दरअसल खताओं की माफी मांगेंगे तो ताइबु मिनज़ ज़म्बी कमल्ला ज़म्बला, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है कि जैसे उसने गुनाह न किया हो। भाई ये चंद हफ्ते रह गए, चंद दिन रह गए हैं, आखिरी हफ्ता है, रात को कम सोए, ज्यादा जागे और उस गफूर रहीम से दुआ कर लें। देखिए मैं आपसे एक बात कहना, शुरू में मैंने मसले तक नहीं बयान की, अब बयान करना। जब शैतान ने कहना लगा कर ये कहा था कि मैं तेरे बंदों को दाएं से भी बहकाऊंगा, बाएं से भी बहकाऊंगा, आगे से भी बहकाऊंगा, पीछे से भी बहकाऊंगा, तेरे बंदों को तेरा फर्मा बरदार बंदा बनने नहीं दूंगा, और कहता लगा तेरे चल। अब कहा ने कहा सुन, हमारी नहीं सुनता है, पलट गया। अब शैतान पलट गया, क्या गया? अल्लाह ने एक आगे एक बात सुन ले, मेरे बंदे अगर 70 साल तक गुनाहों में मुब्तला रहेंगे और एक रात मुसल्ले पर बैठकर तो आंसू बहाकर उससे माफी मांग लेंगे, मैं 70 साल के बाद माफ कर दूंगा। शैतान ने कहा इसका सिर्फ हाथ नहीं लगा, अब क्या? तो वही आज की बात देखिए, शबे कद्र है। शबे कद्र वैसे ज्यादातर 27 शब में होती है। हजरत इमाम अबू हनीफा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हजरत उबई ने कहा, हजरत उबई ने कहा जैसे सहाबा कराम की राय है कि 27वीं शब थी, लेकिन चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान करने के लिए आए तो सहाबा में इख्तिलाफ का, उस इख्तिलाफ की वजह से आपके ज़हन से वो तारीख निकल गई, लेकिन तारीख तो तय थी, निकल गई। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब उसे 21वीं शब में, 23वीं शब में, 25वीं शब में और 27वीं शब में तलाश कर लिया। लेकिन बहरहाल शब तो 27 थी, जो अक्सर काफिरीन की राय है। और अल्लाह ताला गफूर रहीम है। सहाबा कराम की एक मामूली सी बहस की सजा क़यामत तक पैदा होने वाले मुसलमानों को नहीं दे सकता, तो उसने एक इशारा कुरान में कर दिया, 27 शब। इसके बाद सूरह कद्र नाज़िल हुई, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। लैलतुल क़द्र में 9 हर्फ हैं, गिन लीजिए, और लैलतुल क़द्र का कलमा 3 मरतबा इस्तेमाल हुआ, 9 किया 27, इशारा दे दिया, समझो अल्लाह ने इशारा। 27वीं शब में, 23वीं शब में, 25वीं शब में अपने अपने गुनाहों की हम माफी मांगे, अल्लाह ताला से हम रिस्क मांगे, अल्लाह ताला से दुआ करें। और कुरान हकीम पढ़ने वालों ने अच्छा पढ़ा, मस्जिदों में बड़े अच्छे अच्छे कुरान पढ़ने वाले मौजूद है। अजमी लबो लहजे में मैंने आज तक अपने उस्ताद हजरत कारी कामिल साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसा पढ़ने वाला नहीं देखा। अपनी बात करें, अपनी पसंद अगर हो, मेरी पसंद। और उनके शागिर्दों में ऐसे ऐसे शागिर्द गुजरे हैं, जनाब यानी हाफिज रशद, एक गलती भी नहीं आती थी कुरान में, हाजी अनवार, हमारे कारी भाई साहब, ये वो लोग हैं जो कुरान के माहिर रहे हैं। सहाबा कराम में भी एक से मैं एक वाक़या सुनाता हूँ, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हज़रत उबई इब्न काब को एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन करा, और ये कहा बहुत ज़रूरी काम है। हज़रत उबई इब्न काब पहुँचे जुमा की नमाज के बाद, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही आई थी, हज़रत जिब्रील आए थे कि उबई इब्न काब की ज़ुबानी कुरान सुनना चाहता हूँ, अल्लाह कह रहे हैं। और उबई इब्न काब जनाब आली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे आपने सूरह यासीन पढ़ी और देखिए हम ताला
ہم ایسے قاری بنے کہ حق تعالیٰ سننا چاہے ان کو حق تعالیٰ سنتا ہی ہے جب ہم پڑھتے ہیں. دیکھیے نماز پڑھنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو ایسا ہے جیسے اللہ سے گفتگو کر رہا ہو, اور جب قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو ایسا ہے جیسے اللہ اس سے گفتگو کر رہا ہو. قرآن کا وہ مقام ہے, اور قرآن وہ چیزیں جو کبھی ختم نہیں ہوگی. تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی, نماز میں ختم ہو جائے گی. جنت میں نماز نہیں ہوگی, نہ نماز پڑھنے کی اجازت. ایک صحابہ ہونے لگے جب انہیں بتایا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی, تو صحابی نے رو کر کہا یا رسول اللہ جنت میں نماز نہیں ہوگی تو جنت میں جی کیسے لگے گا. دیکھیں صحابہ کرام یہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت کس کام ہے. انہوں نے فرمایا جنت دارالجزا ہے, دنیا دارالعمل ہے, عمل ختم ہو جائے گا, آپ کو جزا مل گئی, اب نماز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن قرآن حکیم پڑھنے کی اجازت ہوگی. اور حضرت داؤد علیہ السلام ہر جمعہ کو قرآن حکیم پڑھیں گے اور تمام اہل جنت کو قرآن سنیں گے. تو یہ قرآن جنت میں بھی ہمارے ساتھ رہے گا, یہ ہمیں چھوڑے گا نہیں. ہم چاہے اسے چھوڑ دیں, یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا. اب دعا کریں قرآن حکیم کی دعا ہے